أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. ترجمہ: اے بندو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو اور جنت کی طرف بھی، جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر، اور رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ جو کہ سماعت کی ہیں، جس میں تذکرہ جو ہے وہ توبہ کا کیا گیا ہے، اور ہم یہ تیسرا عشرہ جس میں کہ ہم داخل ہو گئے ہیں رمضان المبارک، اور آخری عشرہ اور دوسرا عشرہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اپنے گناہوں کی، کہتے ہوئے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
اور اس کے ساتھ آج اس عشرے میں بھی جو زیادہ تر ہم دعائیں مانگ رہے ہیں وہ عذاب جہنم سے نجات کی، کہ یہی گناہ جن پہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو یہ پھر ہمیں عذاب جہنم تک لے جاتے ہیں. اور استغفر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے رب تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، سو تو ہم پہ بھی رحم کر دے، مجھے بھی بخش دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک شخص کا تمام کل متاع جس میں پانی کھانے پینے کا سامان جو ہے ایک اونٹ پہ لدا ہوا ہو اور وہ ایک صحرا میں سفر کر رہا ہو، لقدق صحرا، جس میں اس کے پاس زندگی کی کل متاع اور کل اثاثہ وہی اونٹ ہو، اور وہ گم جائے اور اس کے بعد وہ اچانک جب نا امید اور مایوس ہو کے بیٹھ رہے تو اچانک کہیں سے اسے وہ اونٹ مل جائے، تو جتنی خوشی ایک انسان کو اس طرح سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ کسی غلط راستے پہ چلنے کے بعد اپنے اس راستے کو درست کرتا ہے، یا کہ غلطی کرنے کے بعد، کوئی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے. آج جن لوگوں سے ہماری گفتگو رہے گی اس حوالے سے ان سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج سحری میں بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا. آج ہمیں جوائن کیا ہے سابق شریعہ ایڈوائزر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایک معروف اسکالر جو کہ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہے، مولانا شبیر میسمی صاحب نے. السلام علیکم مولانا صاحب، بہت شکریہ تشریف آنے کا. اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا اظہر الاسلام صاحب میرے ساتھ ہیں. شکریہ، آپ سے بھی ہماری روزانہ ملاقات رہتی ہے. ہماری بہت پیاری سی جویریہ سلیم بھی ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ. آج آپ کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب لوگوں کو اپنے امان میں رکھے. سو گفتگو اپنی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جویری آپ کی طرف آتے ہیں ہم، اور حمدیہ کلام جو ہے اس کی درخواست کے ساتھ میں آپ کو. بالکل جی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، جو سب کے مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ اور استغفار کی اہمیت اور کس طرح سے آخر ہم نے اپنے رب کے بارگاہ میں جھکنا ہے کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سے ہمارے گناہوں کو دور فرمائے اور پچھلے گناہ جو ہیں انہیں معاف فرمائے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں فرحان علی وارث بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, تشریف آوری کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے سے اس وقت راؤ بردرز بھی ہیں. بہت شکریہ بیٹے آپ لوگوں کے بھی آنے کا. بھی ہم آپ سے ایک نعتیہ کلام کے لیے درخواست کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہ رہی ہوں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو توبۃ النصوح ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مطلب کیا چاہتا ہے؟ توبہ ہم دن میں 75 دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, پھر وہی کام کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, پھر وہی کام کرتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے جب وہ آپ سے کہتے ہیں معاف کر دیں, ہم توبہ کرتے ہیں, تو آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ دے ایکچولی مین اٹ. آپ کو لگتا ہے مذاق ہی چل رہا ہے سارا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جب ہم توبہ کا لفظی معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو توبہ کا معنی ہے کسی کام سے رک جانا یا پلٹ جانا. اچھا, کسی کام سے رک جانا, اور اس کی نسبت اللہ کی جانب بھی ہے اور اس کی نسبت بندے کی جانب ہے. ٹھیک ہے. بندہ بھی تائب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان توابی ہے. تو بندہ کے توبہ کے معنی یہ ہوں گے, جب اس کا فاعل بندہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جو گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا, سرکشی کی زندگی گزار رہا تھا, غفلت کی زندگی گزار رہا تھا, جرائم اور سرکشی کی زندگی گزار رہا تھا, اب اظہار ندامت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لیتا ہے. اپنی سابقہ زندگی سے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ آتا ہے اور بندہ اور بھکاری بن کر استغفار کرتا ہے. تو یہ توبہ کا معنی بندے کی جانب ہے. اور تواب اللہ ہے. جب اس کا فاعل اللہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی گناہوں کی وجہ سے, اس کی معصیت کی وجہ سے, اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر جو عذاب بھیجنے والا تھا, اب بندہ چونکہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو رب اپنے عذاب کو روک لیتا ہے اور پلٹ جاتا ہے کہ عذاب کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے پر اپنی رحمتیں اور بخششیں نازل فرما دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب یہاں پہ ایک سوال ہے اور میں اس کو لے کے ذرا علامہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. سر سوال یہ ہے, یہ میں ایک آیت مبارکہ کوٹ کرتے ہوئے سوال جو ہے آپ سے کرنا چاہوں گی. سورۃ النساء, توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ بے سمجھی سے اور پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے. بس یہی لوگ ہیں جن کی طرف توجہ فرماتا ہے اللہ, اور اللہ سب کچھ جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. نہیں یہ توبہ ان لوگوں کی جو کرتے رہتے ہیں برائیاں یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں. نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں, ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. سر صرف ناسمجھی کے گناہ, ہم لوگ تو سوچ سمجھ کے پلان کر کے دھوکے دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, قرآن اٹھاتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں, ناحق مال کھاتے ہیں, تو کیا وہ بھی توبہ کوئی کرنا چاہے تو وہاں سے بھی پلٹ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور دین کے مطالب کو اور مفاہیم کو بیان کروں. در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور اس پیار کی شدت کا ہم نہ احساس کرتے ہیں نہ ہم اسے بیان کر سکتے ہیں. ہم پہلے فرق کریں گے ان کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں. جو مقابلے میں کھڑے ہیں جیسے فرعون ہے, نمرود ہے, شداد ہے, ان کی گفتگو یہاں نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انا ربکم الاعلی والی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں واضح طور پر اپنی نشانیاں بتاتا بھی ہے, اس کے باوجود بھی وہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں. اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جھکنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کمال کی طرف جانے کے لیے. ٹھیک, پوری جرنی جو ہے اس کا ٹارگٹ پرفیکشن ہے. صحیح, ٹھیک ہے, جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, یعنی اب جب تم دنیا میں آئے ہو تو میں تمہارے لیے ایسے انتظام کر رہا ہوں کہ تم نفس مطمئنہ کی طرف آگے بڑھو, جس کی گفتگو کبھی اور ہم کریں گے. اب اس نفس مطمئنہ کے مراحل یا کمال کے مراحل میں جاتے ہوئے پیر پھسلتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدن اور روح کے ساتھ بنایا ہے. روح کے ایک اور نام بھی ہے, روح کا ایک اور نام بھی جسے نفس کہتے ہیں.
नफ्स इंसान को ख्वाहिशात की तरफ आगे ले जाता है। हर ख्वाहिश बुरी नहीं होती है, बाज़ ख्वाहिशात अच्छी हैं, बाज़ ख्वाहिशात बुरी हैं। शरीयत ने बता दिया ये ख्वाहिशात इस तरह से पूरी करो, न सिर्फ अच्छी है बल्कि सवाब है। सही। जिनसी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने इसके लिए निकाह रखा है, शादी रखा है, और यहाँ तक बयान फरमाया कि जब तुम शादी करते हो तो तुम्हारी 1 रकत नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकत नमाज के बराबर हो जाती है। अब ये जब हम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नफसानी ख्वाहिशात आती हैं, वो अच्छे काम करते करते कभी कभार इंसान का पैर लड़खड़ाता है और गलत काम कर जाता है। जब वो गलत काम कर जाता है, चाहे वो मसलन प्लान करके जा रहा हो, चाहे मसलन वो इरादा करके जा रहा है, लेकिन उसका इरादा एक बुरे काम का है, इसलिए नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबले में खड़े होकर कर रहा है। ठीक। जो उसकी मुश्किल है वो ये है, एक तरफ से ख्वाहिशात नफसानी उसे खींच रहा है, दूसरी तरफ से शैतान भी उसे कह रहा है अल्लाह तो माफ करने वाला है। जी जी जी। वहां से वो छूट लेता है, ढील लेता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। जब कर गुजरता है तो शर्मिंदा हो जाता है अपने रब की बारगाह में। इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रसूल के फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई मेरा मोमिन बंदा, अब ईमान के मर्रे पर आ गए, मोमिन बंदा गुनाह कर रहा होता है तो मैं उस पर पर्दा डाल देता हूं ताकि फरिश्ते भी ना देखें, और जब वो गुनाह से फारिग होता है तो मैं उसे किसी ऐसी मुसीबत, मुश्किल, तकलीफ में डाल देता हूं कि वो मुझे फौरन याद कर ले, जिसकी तरफ आयत इशारा। और जैसे ही अल्लाह ताला की याद आती है वो शर्मिंदा हो जाता है, बोलने वाले मैंने तेरे सामने ये गुनाह कर लिया, और वो तौबा करता है। बाज़ औक़ात नुकसान इस किस्म के होते हैं जो मटीरियल नहीं होते। किसी का आपने जानी नुकसान किया है, चले आप दियत और कसास में चले गए, माली नुकसान किया आपने, वो दे के पूरा कर दिया। बाज़ औक़ात कुछ इमोशनल टॉर्चर्स, कुछ जहनी टॉर्चर्स, कुछ सोशल, किसी की आपने तोहमत, गीबत, कोई इस तरह बुहतान, इस तरह के मामलात हो गए, उस शख्स को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर या माशरती तौर पर, तो क्या उसके लिए तौबा का क्या क्राइटेरिया होगा? नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत इंसान को पैदा फरमाया तो इसके अंदर शर और खैर दोनों का मादा रखा, और इसका इजहार फरिश्तों के सामने फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, खलीफा बना रहा हूँ मैं इंसान को। तो फरिश्तों ने यहाँ कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, अगर है अल्लाह ये तो खूनरेजी करेगा, फसाद फैलाएगा, अगर आप चाहते हैं तस्बीह और हम्द बयान किया है, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, हम आपकी हम्द बयान कर रहे हैं, तो हम काफी हैं इस काम के लिए, तो आप इंसान को क्यों फायदा कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रखा, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, मैंने इसके अंदर फुजूर, फिस्को फुजूर भी रखा है और तकवा भी रखा है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या जानता हूं मैं? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि मेरा बंदा, जो मेरा बंदा होगा वो तेरे करीब भी नहीं जाएगा। ठीक, वो तेरे करीब भी नहीं जाएगा। अब आपका सवाल कि एक तो फेल से यानी हाथ से और दूसरा जबान से, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान उसकी जबान से और उसके हाथ दोनों से महफूज रहे। यहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जबान का जिक्र किया, क्योंकि जबान का जो टॉर्चर है वो ऐसा है, एक अरबी का मौकूला है जराहतस्सनानी, ये मुकम्मल कर दूं, जराहतस्सनानी लहल इल्तियाम वला यल्तामु मा जराहल लिसान, नेज़े का जख्म तो ऐसा है जो भर जाता है, लेकिन जबान का जख्म ऐसा है जो नहीं भरता। और हाथ का मामला तो ऐसा है कि मैं सिर्फ सामने जो मौजूद है उस पर ही उठा सकता हूँ। जबान का जख्म ऐसा है जो इस दुनिया से चले गए, उसकी तलाफी क्या है? उसकी तलाफी भी तौबा ही है। अच्छा, मैंने इनके साथ बहुत ज्यादती कर दी, मैंने इनकी बारे में गीबत की, बहतान लगाया, तोहमत की, बदगोइयाँ की, इनको बहुत नुकसान पहुंचा, लोग इनको बुरा भला समझते रहे, ये खातून है, इन्होंने मुआशरे में जिल्लत का, रुसवाई का, परेशानी का सामना किया, इनको अब मैं तौबा कैसे करूं, मेरी तौबा कैसे होगी, ये अब ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हम ज्यादा लंबे उसमें चलेंगे। मैं चाह रही हूँ कि आज की जो गुफ्तगू है
اس میں وہ اس موضوع کو معاشرتی پہلوؤں سے زیادہ ہم سمجھیں کہ یہ جو اس طرح کے مسئلے ہیں ان کا حل کیا ہوگا. اب میری توبہ کیسے ہوگی, میں کیسے توبہ کروں اللہ کے حضور, کیا وہ مجھے معاف کر دے گا اگر میں ساری رات اس کے سامنے کھڑی رہوں گی اور گڑ گڑاؤں گی اور کہوں گی, جبکہ یہ مجھے معاف نہیں کر رہی ہیں, تو پھر میری معافی کیسے ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا تو شان رحیمی صدقہ عطا تو شان کریمی صدقہ تجھ سے مانگو تیرا مانگتا کرم مانگتا عطا مانگتا جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں تیزے عطا مانگتا الہی میں تجھ مانگتا کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا. اور آج کے دور میں یہ خاص دعائیہ شعر ہے کہ اللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ دعا تو قبول ہی کر لے. وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے اخوت کا گلشن بنا دے. میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا
اللہ